بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی جو حدیث ہے یہ حدیث نمبر 34 بڑی اہم حدیث ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں عموماً ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں یا بعض لوگوں کو اس کا درست مفہوم نہیں معلوم. تو اس حوالے سے یہ کافی اہم حدیث ہے. جیسا کہ عنوان ہے کہ فرضیت ازالت المنکری و بیان مراتبها. منکر کو دیکھ کر اس کو زائل کرنے کی فرضیت. وہ بیان مراتبها یعنی اس کے جو مراتب ہیں ان کا بیان اس حدیث میں ہوگا کہ منکر یعنی ہر وہ کام جو حرام ہو یا کسی جائز کام کو یا جو فرض اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں اس کو چھوڑنا یہ بھی منکر ہوتا ہے. جیسے نماز فرض ہے تو جو بندہ نماز کو چھوڑے گا تو نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ منکر کا عمل ہے. تو اس کے مراتب ہے. یہ ایک ہی درجہ نہیں ہے بلکہ مختلف مراتب ہیں. تو آج کی حدیث میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اور کچھ فوائد جو اس حدیث سے ہمیں ملیں گے وہ بھی انشاءاللہ. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان کا تعارف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. قال وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یقول فرما رہے تھے من رأى منکم تم میں سے جو کوئی بھی دیکھے منکرن منکر جیسے میں نے بھی بتا دیا آگے اس کی تفصیل بھی آ جائے گی. فلیغیرہ بیدہ تو بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس منکر کو کیا کرے؟ بدل دے. فإن لم يستطع اور اگر وہ استطاعت نہ رکھے فبلسانہ تو پھر کیا کرے؟ اپنی زبان سے اس منکر کو روکے. فإن لم يستطع اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی بھی زبان سے روکنے کی بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ فبقلبہ تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے دل سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. وذلک اضعف الایمان اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یعنی دل میں برا جانا کسی چیز کو یہ سب سے کم درجہ یہی ہے. اور جس کے دل کے اندر سے یہ برائی کی سنگینی یا منکر کی جو سنگینی ہے یا یہ چیز ختم ہو جائے تو سمجھیں اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا ایک طرح سے. اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ سب سے کم تر درجہ یہی ہے. اب اس کے جو اس حدیث میں الفاظ استعمال و ان کے معنی پڑھتے ہیں. منکم سے مراد یعنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تو صحابہ کرام ہے لیکن چونکہ یہ پوری امت ہی اس میں شامل ہے یعنی ہر ایک امت کا ہر فرد اس کے اندر شامل ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی دیکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ساری امت کے لیے اگرچہ جو اولین مخاطب تھے وہ صحابہ کرام تھے تو اسی طرف اس سے مراد صحابہ کرام نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد جس تک یہ پیغام پہنچا جو شخص بھی مسلمان ہے اس کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے. منکرن جیسے میں نے اوپر بتایا وہ ترک واجب کسی فرض چیز کو چھوڑ دینا. یہ جو چیز واجب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فرض کی ہے جیسے کوئی بندہ نماز نہ پڑھے یا روزہ نہ رکھے تو یہ جو اس کا عمل ہے یہ کیا ہے؟ کسی فرض کو چھوڑنا یہ منکر ہے جس کا انکار کیا جانا چاہیے. اس کو منع کرنا چاہیے کہ یہ نہ کرو بلکہ کیا کرو؟ روزہ رکھو نماز پڑھو. او فعل محرم یا کسی حرام کام کو کرنا. ٹھیک ہے. تو منکر سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ شراب پی رہا ہے زنا کر رہا ہے یا کوئی ایسی کام کر رہا ہے تو یہ منکر ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں جن کا کرنا ضروری ہے ان کو چھوڑنا بھی منکر میں ہی آتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. تو بعض لوگ صرف غلط کام کو ہی منکر سمجھتے ہیں تو یہ درست معنی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ آدھا معنی اس نے سمجھا ہے. مکمل معنی یہ ہے کہ کسی فرض کو چھوڑنا بھی منکر ہے اور کسی چیز کو جو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو کرنا یہ بھی منکر کے اندر آتا ہے. دونوں چیزیں شامل ہیں. تو عموماً جو ہمارے ہاں لوگ منکر کو سمجھتے ہیں وہ عموماً ان کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ منکر صرف وہ چیز ہے جو ناجائز ہو. اگر کوئی بندہ ناجائز عمل کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنا جو ہے نا یہ منکر میں آتا ہے. تو یہ تو معنی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن صرف یہ معنی مراد نہیں بلکہ کسی فرض کو چھوڑنا بھی منکر کے اندر شامل ہے. تو فعل محرم ولو کان صغیرا
تو یہاں ایک اور مطلب بھی سامنے آ گیا. تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ منکر جو ہے نا اس کے اندر کوئی بہت بڑی یا کبیرہ گناہ کوئی بندہ کرے نا تو یہ تو منکر ہے، لیکن جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان میں خیر ہے. یہ عام طور پہ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا موٹا جو کوئی گناہ ہے نا، اللہ کی نافرمانی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یا وہ منکر نہیں ہے، یا اس کو لوگ عادت سمجھ لیتے ہیں کہ چلو یہ اتنا تو چلتا ہے. یا آپ نے سنا ہوگا کہ بعض معاشروں میں کیا ہوتا ہے، یا گھروں میں یا کسی خاندان میں کوئی ایسی رسم و رواج ہو جو شرعن ناجائز ہو، تو وہ کہتے ہیں یار اتنے بھی نہیں سختی ہونی چاہیے. یعنی وہ اس کو منکر ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. یہ بڑی سنگین صورتحال ہے. یعنی کما ایک تو ہے کہ اس کو منکر سمجھنا، تو منکر سمجھیں گے تبھی اس کو روکنے کی آئے گی. تو ایک بندہ اس کو منکر سمجھ نہیں رہا، اس کو بالکل لائٹ لے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک حرام چیز کو یا ناجائز چیز کو نارمل لے رہا ہے. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. فَلْيُغَيِّرْهُ، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، فَلْيُزِلْ وَيُذْهِبْ، یعنی اس کو ختم کرنا ہے. اس کو، اس کے آگے ہم مثالیں پڑھیں گے. بیدی ہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ. جس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے وہ زبان سے نہیں روکے گا بلکہ ہاتھ سے روکے گا. کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبے یا 3 مراتب ذکر کیے ہیں، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ منکر کو زائل کرنا. منکر کی تعریف کیا ہے وہ ہم نے اوپر پڑھ لی، یا یوں سمجھ لیں منکر کہتے کس کو ہے، اور اس کو ختم کرنا ہے. اس کے مختلف درجات ہیں. اب لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، بعض صرف زبان سے روکنے کی رکھتے ہیں. تو جو بندہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے ہی روکے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ کہ جی میں ہاتھ سے نہیں روکتا، میں تو زبان سے کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا وہ فرض ہے وہ اس کو ادا نہیں کر رہا. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا کوئی بھی جو حکم ہوتا ہے اس کا اصل یہی ہوتا ہے کہ وہ فرض ہوتا ہے، وہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی کرینہ ایسا آ جائے، کوئی دلیل ایسی آ جائے جسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ فرض کے حکم میں نہیں ہے بلکہ کس کے حکم میں ہے، یہ فرض سے واجب کے یا مستحب کے عمل میں آتی ہے. وہ مختلف درجات ہوتے ہیں. تو اصلاً کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو یا اللہ کا، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ فرضیت کے لیے ہی ہوتا ہے. تو جس کے اوپر ہاتھ سے روکنے کا، جس کے پاس پاور ہو ہاتھ سے روکنے کی، تو وہ ہاتھ سے نہ روکے تو وہ اتنا ہی جواب دہ ہوگا. تو اس لیے یہ مختلف سٹیپ ہیں، یہ آپشن نہیں دیے ہوئے. یہاں پہ یہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، یہ نہیں کہا کہ او جیسے ہوتا ہے نا آپشن دیے جاتے ہیں. ایسے روزے یا کسی نے قسم کھا لی ہو، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 روزے رکھ لیں یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس طرح کی. تو بعض میں آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، شریعت نے آپشن دیے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یا یہ کر لو. لیکن یہاں پہ آپشن نہیں دیا گیا. یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو بندہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے وہ ہاتھ سے ہی روکے گا. اگر اس کے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، پھر زبان سے روکنے کی طرف جائے گا. زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو پھر دل میں کم از کم اس کو منکر سمجھے. اب اس کی مثال ہے جیسے نا بیادی ان توقف تغیر ہوا علیہ، یعنی ایک ہاتھ سے روکنا کام ہے، تب اس کو بدلنا ممکن نہ ہو یا اس کو کوئی چینج نہ کرا تو پھر جس کے پاس پاور ہے وہ اس کو چینج کرے گا. کثری آلات اللہ، یہ جو میوزک وغیرہ گانے بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں ان کو توڑنا یہ واجب ہے. یعنی یہ ہاتھ کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اب ایک کے سامنے جو ہے نا گانے بجانے کے آلات پڑے تو وہ زبان سے ان کو کچھ کرے گا تو اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا. ان کو توڑنا چاہیے جس کے پاس پاور ہے. وَإِرَاقَةِ الْخَمْرِ وَمَنْعِ ظَالِمٍ عَنْ ضَرْبِ وَنَحْوِهِ، اسی طرح شراب کا کوئی برتن ہے تو اس کو انڈیلنا، اس کو گرا دینا شراب کو. صرف زبان سے کہنے سے شراب نے نہیں گرنا، بلکہ اس کو جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ کیا کرے گا، اس کو بہا دے. جیسا کہ جب شراب حرام ہوئی تھی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کو بہایا گیا، نالیوں میں. تو اسی طرح کوئی بندہ آپ کے سامنے کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کو روکیں. ظالم کو ظلم سے روکنا بھی نیکی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے عرض کی کہ مظلوم کا تو ہمیں پتہ ہے کہ جو جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس سے ظلم کو روکنا ہی تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنا، اس کو ظلم سے باز رکھنا ہے، اس کو روکنا، یہ اس کی مدد ہے. تو آج اس کے اوپر تو عموماً جو ہے نا وہ ہم لوگوں بالکل ہی خاموشی اختیار کر بیٹھے. ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یا پاور ہوتے ہوئے بھی، استطاعت ہوتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور اس کے اندر کئی سیاسی مسلطیں ہوتی ہیں، کہیں پہ کوئی ہم اپنے لیے جو ہے نا وہ راستے نکال لیتے ہیں. تو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اس کی استطاعت ہے اور آپ نہیں کر رہے
تو اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی نیکی بھی ہے، اور اس ظالم کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے، اگرچہ اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس وقت تو بندہ وہ اپنی اقتدار کی بازقات ہوتا ہے، یا کسی اپنے عہدے کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو جو بندہ روک رہا ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے یہ میرا دشمن ہے، لیکن حقیقت میں ظالم کا اصل دوست وہی ہے جو اس کو ظلم سے روکتا ہے۔ فعلم یستطیع، اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بیان کیا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو الانکار بیدہ لکونہ فاعلہ اقوی منہ مثلا، اس کی ایک مثال انہوں نے یہاں پہ دے دی ہے کہ جس کو روکنا نا وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، تو آپ ہاتھ سے روک نہیں سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فبلسانہ، اب زبان سے روکنا کس طرح؟ زبان سے روکنا یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ نصیحت کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی، تو اولاد کے اوپر پاور ہے کہ نہیں بندے کی؟ والدین کے پاس ہوتی ہے کہ والدین اس کو ماریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر 7 سال کے ہو جائیں بچے تو ان کو کیا کرنا ہے؟ نماز کا حکم دینا ہے۔ لیکن جب 10 سال کے ہو جائیں گے تب کیا؟ پھر نماز نہیں پڑھے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان کو مارنا بھی ہے، پھر ان کی تھوڑی چترول کرنا بھی جائز ہے۔ تو چترول کون کرے گا، مارے گا کون؟ جب جو جس کے پاس پاور ہوگی، تو پاور کس کے پاس ہوتی ہے گھر کے اندر؟ والدین کے پاس ہوتی ہے۔ تو والدہ یا والد جو ہے وہ سختی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر، اگر وہ نماز نہیں کر رہی ہے، کوئی جو فرائض چھوڑنے پہ آ رہی، تو ان کی اصلاح کے لیے، تادیب کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہلکی پھلکی مار، تاکہ وہ نماز پڑھے۔ تو نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ ہاں، ایک ایسا ہے کہ چھوٹا بھائی ہے، وہ اپنے بڑا بھائی کو کہہ رہا ہے، تو چھوٹا بھائی تو نہیں، اس کو مار تو نہیں سکتا نا، استطاعت نہیں ہے، یا آگے سے ایک لگائے گا تو آگے سے دو پڑھنے کا خدشہ ہو، تو یہاں پہ پھر وہ زبان سے اس کی نصیحت کر لے۔ یعنی یہ ایک چھوٹی سی گھر کی مثال ہے۔ اسی طرح اپنے معاشرے میں بھی انسان دیکھ لے کہ میں نے جس کو نصیحت کرنی ہے، کیا اس کو ہاتھ سے روکنے کا میرے پاس اختیار ہے؟ نہیں ہے، تو زبان سے اس کو نصیحت کرے، یا توبیخ کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر ڈانٹ ٹپٹ کرنا۔ فبی قلبی ہی، اب تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس ہاتھ سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، تو کم از کم اپنے دل کے اندر برا جانے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو، نہ زبان سے روکنے کی ہو، تو پھر دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ وَيَعْزِمَ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى تَغْيِيرِهِ لَفَعَلَ، تو دل کے اندر یہ لازمی ہونا چاہیے کہ اگر مجھے موقع ملا ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے میرے پاس استطاعت ہوئی، تو میں اس کو ہاتھ سے بھی روکوں گا۔ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت ہوگی جب، تو میں روکوں گا، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس دل میں ہی برا جانتا رہے، نہیں، بلکہ یہ ساتھ ہونا چاہیے، عزم ارادہ ہو کہ جب بھی میرے پاس اختیار ہوا اس کو روکنے کا، تو میں ہاتھ سے بھی روکوں گا۔ اب اس حدیث کے جو فوائد ہیں ان میں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ چیز کیا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اس کو بعض لوگ نارمل لیتے ہیں کہ یہ شاید صرف چند لوگوں کا کام ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز فرض ہے، لیکن اس کی صورتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے تو ہر مسلمان نے یہ فرض ہر وقت ادا کرنا ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اس کے ہم آگے چند صورتیں بھی پڑھیں گے۔ وَأَنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کی فرمایا کہ الایمان جو ہے نا، اس کے بعض حدیث میں 70 کا ذکر ہے، بعض میں الفاظ میں 60 کا ذکر ہے، کہ مختلف شعبے ہیں ایمان کے۔ تو رسول اللہ فرمایا کہ جو اعلیٰ شعبہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور جو سب سے ادنا ہے وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ اسی طرح رسول اللہ میں الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ زبان سے کہنا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح راستے سے کسی چیز کو دور کرنا، یہ کس کا؟ یہ انسان کے اعضاء کسی چیز کو دور کرتے ہیں نا، جیسے ہاتھ سے کسی چیز کو، کسی گندگی کو دور کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تو یہ ہاتھوں کا یا جسم کا عمل ہے۔ اور اسی طرح الحیاء من الایمان، حیا کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو دل جو ہے اس کا یہ عمل کیا ہے؟ اسی طرح ان پتہ چلا کہ ایمان جو ہے نا وہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، یا صرف دل کے جو ارادے یا عقیدے ہیں ان کا نام نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے صرف دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اعمال القلوب الگ ہیں، اسی طرح انسان کے جسمانی ہے، اسی طرح زبان کے اعمال ہیں، تو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو جس چیز میں جتنی قدر کمی ہوگی اسی قدر اس کا ایمان بھی کم ہوگا۔ تو اس کو اس لحاظ سے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یہ ہر شخص پر فرض ہے، اپنی اپنی جتنی اس کی جو ڈومین ہے اس کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ کام کرے۔ جیسے گھر کے اندر والد یا والدین جو ہیں
ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی رعیت میں جو ان کی اولاد ہے، جن کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، جن کی تربیت کرنا ان کے اوپر فرض ہے، وہ اگر اپنی اولاد کے کسی منکر کو دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں. ان کے پاس استطاعت ہے. جیسے کوئی اگر بچہ جو ہے وہ کوئی گٹار وغیرہ یا کوئی ایسا، جیسے ابھی انہیں اوپر پڑا کوئی ایسا آلہ جو گانے بجانے والا ہے، ظاہری بات ہے یہ منع ہے. تو والد کو چاہیے کہ اس کو توڑ دے، اس کو ختم کرے. یہ نہیں کہ وہاں پہ وہ زبان سے اس کو نصیحتیں کرتا رہے، بیٹا یہ حرام ہے، ایسے نہ کرو. یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ والد کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، والدہ کو اختیار دیا. تو یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے نا نگہبان، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو جیسے ہم حکمرانوں کے بارے میں دن رات ہم باتیں کرتے ہیں کہ حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تو وہ اپنی جگہ. لیکن جو ہمارے رعیت میں، کیا ہم ان کے ساتھ صحیح کر رہے ہیں؟ جو ہم جن کے اوپر ہمارا اختیار ہے، کیا ہم ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ یعنی ایک جو چھوٹی سی سلطنت ہے نا انسان کے اپنے گھر کے اندر، تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان میں، ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے سامنے منکر ہو رہا ہے، اس کو ہم روک نہیں رہے. لیکن ہم ہی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکمران کو تو یہ بھی کرنا چاہیے، فلان کو یہ بھی کرنا چاہیے. تو ایک طرف تو ہم حکمران سے یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ حکمران کے سامنے یہ معاملہ وہ روک نہیں رہا، لیکن اپنے گھر میں جہاں پہ ہمارا اختیار ہے وہاں پہ ہم نہیں روک رہے ہوتے. تو ہر کسی کے پاس، اور یہ جو بات کی ہے یہ کسی عام شخص نے نہیں کی ہوئی، رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اپنی رعیت کے متعلق اس سے سوال ہوگا. تو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے اس حوالے سے. اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے نا وہ مسئول بھی ہے، یعنی اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہے، جس سے جو بھی اس کے انڈر کام کرتا ہے بندہ، اس کے مسلمان بھائی میں، معاشرے میں، جہاں پہ بھی، جیسے کوئی دکاندار ہے تو اس کے انڈر جو بندے کام کرتے ہیں جن کے اوپر اس کا آرڈر چلتا ہے. اسی طرح کوئی کمپنی ہے تو اس کے نیچے، کمپنی کا جو مالک ہے اس کے نیچے جتنے ملازمین ہیں، اگر وہ ان کو صحیح طرح نہیں دیکھ رہا تو ان کے متعلق سوال کیا جائے گا اسے. یعنی ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے. یعنی یہ صرف نگہبانی کے حد تک نہیں ہے، جو کسی کے انڈر کام کر رہا ہے اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ مزدوروں کو لے کے آتا ہے کام کرنے کے لیے. تو اب جو مالک ان کو لے کر آیا ہے کام کروانے کے لیے، اس کا کام ہے کہ ان کی تنخواہ پوری دے، یا ان کی جو اجرت ہے، دہاڑی ہے، وہ اس کو پورا دے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب مزدور کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی مزدوری، جس چیز کے وہ پیسے لے رہا ہے، اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرے. اگر مزدور صحیح طرح ادا نہیں کر رہا تو مزدور جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ پیسے تم نے پورے لیے، کام تم نے صحیح نہیں کیا. ایک شخص تنخواہ پوری لے رہا، کام نہیں صحیح کر رہا. تو دونوں طرف مصولیت اپنی اپنی جگہ. تو دونوں کی مصولیت اگرچہ فرق ہے، ادھر اس نے جو ہے وہ پیسے پورے لے کے کام پورا کرنا ہے، یا جتنے اس کی استطاعت ہے اس کو کام کرے گا. ادھر اس کا جو مالک ہے، یا جو بندہ لے کر آیا کرائے پہ کسی بندے کو کہ آپ کے میرا کام کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے کام کیا تو اس کو اس کا جو حق ہے، مزدوری جو ہے اس کو پوری دے. تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ داری ہیں. اسی طرح اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منکر کو تبدیل کرنے کے ایک ہی درجہ نہیں ہے، بلکہ مختلف ہیں، اور یہ مختلف احوال ہو سکتے ہیں. ہر شخص کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے روکنے کی قدرت رکھتے ہیں، بعض ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ان کے زبان سے ہی روکنا ان کے لیے ممکن ہوتا ہے. بعض ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، حالات ایسے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ وہ کم از کم اس کو دل میں بھلا جانے. اگر اس کو اس چیز کا خوف ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت زیادہ آ سکتی ہے، یا مجھ سے کوئی طاقتور بندہ ہے، تو اس شریعت نے ہر انسان کو اس کی استطاعت کے ساتھ اتنا ہی مکلف کیا جتنی اس کی استطاعت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک اور دوسری جگہ میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ما نهیتکم عنہ فانتہوا یا فاجتنبوہ وما امرتکم عنہ ما امرتکم به فاتوا ما استطعتم، کہ جتنا جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا اسے رک جاؤ، لیکن جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر اتنا عمل کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو ہر شخص کی استطاعت ایک جیسی نہیں ہوتی. تیسرا جو ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا جو ایمان ہے، چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کا جو ایمان ہے وہ ایک درجے جیسا نہیں ہوتا. کچھ کا ایمان کیا ہوتا ہے، جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں ان کا ایمان سب سے مضبوط ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو کیٹیگری بتائی ہے نا کہ ذالک اضعف الایمان، کمزور ترین درجہ یہ کہ کم از کم اس کو دل میں تو برا جانو نا. تو بعض لوگ جن دل سے بھی کسی برائی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے برا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل کے اندر جو کمزور ترین درجہ وہ بھی نہیں ہے.
اسی طرح اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے اس نے لوگوں کے احوال کا خیال رکھا ہے. یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی حکم دے دے کہ تم نے ہاتھ سے ہی روکنا ہے. نہیں، ہر بندے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے. تو شریعت نے ہر کسی کو اس کے قوت اور درجات کے مطابق ہی حکم دیا ہے، اس کا اتنا ہی ذمہ دار بنایا جتنی اس کی استطاعت ہے. اسی طرح لا يميل الاسلام الى الوسائل القاسیہ، اسلام جو ہے نا وہ ایسے وسائل اختیار کرنے کا نہیں کہتا کہ جو بہت زیادہ جن کے اندر سختی ہو. اذا امکن الاستخدام الوسائل السهلہ، جب سختی تب تک کرنی ضروری نہیں ہے جب تک آپ کسی آسان وسائل کے ذریعے کسی چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں. سختی صرف وہاں ہوگی جہاں پہ لازمی ہو کہ بھئی یہاں پہ سختی ہی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلنا. تو اصلاً کیا ہے؟ اصلاً یہ ہے کہ آسانی پیدا کرنی ہے، نرمی ہے. لیکن جہاں پہ سختی کی ضرورت ہوگی وہاں پہ سختی کرنی. تو بعض لوگ اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں سختی کی طرف ہی جاتے ہیں. تو اسلام کا یہ معاملہ نہیں ہے. اسلام میں کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنی ہے، استطاعت ہے اس کے مطابق چلنا ہے. کہیں پہ آسانی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ سختی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بعض لوگ اس کے برعکس چلتے ہیں، ہر معاملے میں پہلے وہ سختی کو رکھتے ہیں، اس کے بعد آسانی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ چونکہ لکھا نہیں ہوا، جو چند فوائد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو منکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو منکر، تو پہلی چیز ہے کہ وہ چیز واقعی ہی منکر ہونی چاہیے جس کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ نہ ہو کہ ایک چیز جو ہے نا وہ منکر ہے ہی نہیں، یا آپ اس کو منکر سمجھتے ہیں، حقیقت میں منکر نہ ہو. یہ بھی اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو چیز آپ کو، بعض لوگوں کو اپنی پرسنلی چیز ہوتی ہے، وہ اپنے آپ، ان کے اپنے نزدیک جو ہے نا وہ چیز صحیح نہیں ہوتی، تو وہ دوسروں کے اوپر بھی اس کو تھوپنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی سارے جو ہے نا اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں. بعض پرسنلی چیز کسی چیز کو ناپسند ہوتی ہے، کسی چیز کوئی ناپسند چیز ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سارے لوگ جو ہے نا اس کے مطابق چلیں یا یہ چیز نہ. تو یہ بھی چیز نہیں ہے. اسی طرح منکر جو ہے نا اس کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. یعنی ایک تو ہے کہ جس پہ پوری امت کا اتفاق ہو کہ یہ چیز منکر ہے، جیسے شراب نوشی ہے، زنا ہے، یا شرک کرنا ہے، یہ معاملات ہیں. تو یہ منکر ہی ہیں. اب کوئی بندہ اگر شرک کو منکر نہیں سمجھ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں جی ٹھیک ہے یار اس کے نزدیک تو یہ منکر نہیں ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بعض منکر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی اہل علم کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بعض روایات میں ایسا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بعض اہل علم جو ہے نا اس نے ان کے نزدیک نہیں ٹوٹتا وضو. یعنی وہ اس کو فرض کے اس میں نہیں لیتے کہ اس سے مراد یہاں پہ اس کے لیے واجب ہے، وہ اس کو مستحب کے درجے میں لیتے ہیں. یعنی یعنی بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے اونٹ کا گوشت کھا لیا اس کے اوپر وضو کرنا واجب ہے، فرض ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا لہذا اس کو وضو کرنا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث میں جس میں وضو کا ذکر ہے اس میں فرض مراد نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ کر لے. اور مستحب ایسا عمل ہوتا ہے جس کو کرنے پہ تو ثواب ہوتا ہے، جس کو چھوڑنے پہ ثواب، اپنا گناہ نہیں ہوتا. تو اب یہ علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا. اب ایک شخص جو ہے اس کے نزدیک جو ہے نا وہ ان علماء کے قول کو لیتا ہے جن کے نزدیک وضو کرنا فرض ہے، اور دوسرا جو شخص ہے وہ ان کے نزدیک کیا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. تو وہ دوسرے عالم کے فتوے پہ چلتا ہے. تو ایسی صورت میں سختی نہیں کی جائے گی. اگر آپ کا ہے تو آپ اس کو بیان کر دیں کہ بھی ایسے اگر اگلا بندہ کوئی توجیہ بیان کر رہا ہے، یعنی ایسا مسئلہ ہے جو اختلافی مسئلہ ہے جس میں واضح نص سے پتہ نہیں چل رہا کہ واقعی ایسا ہے. یعنی ایک تو میں نے جیسے شرک کی مثال دے دی، شراب نوشی کی مثال دے دی، اس طرح کی. تو اس میں اگر کوئی بندہ ایسی توجیہ کرتا ہے تو وہ تو قابل قبول نہیں ہے. لیکن جہاں پہ واقعی ہی حدیث کے حکم کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ اس حدیث میں یہ چیز آئی، لیکن اس کے آگے درجات کے حوالے سے ہو کہ یہ مستحب ہے یا فرض ہے، اس میں اختلاف ہو اور واضح کسی کے پاس دلیل نہ ہو، تو وہاں پہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتہادی مسائل، تو اس میں پھر سختی نہیں کی جاتی اللہ کہ کسی کے پاس واضح طور پہ کوئی نص ہو یا کسی ایسا کوئی قول موجود ہو جو واقعی اس چیز کی جو ہے نا تائید کرتا ہو. دوسری چیز ہے کہ بعض اوقات ایک منکر جو ہے نا وہ آپ کے نزدیک منکر ہوتا ہے، لیکن جو بندہ کام کرنے والا نہیں، اصلاً وہ کام کیا ہے؟ منکر ہے. لیکن جو بندہ کام کر رہا ہے نا وہ اس کے نزدیک وہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے وہ کام. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ اصلاً وہ منکر ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا رہا ہو
تو اس کے لیے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ایک بندہ ہے، وہ بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے، حرام کھانا جائز ہے، جتنے سے اس کی 4 لقموں سے جان بچتی ہے، تو اب اصلاً کیا تھا، وہ حرام ہے، دوسرے شخص نے دیکھا، اس نے کہا یہ سور کھا رہا ہے، منکر ہے، اس نے دیکھ لیا، لیکن جو کھانے والے کے حق میں کیا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، روزوں میں رمضان کے اندر اصلاً کیا ہے کہ انسان دن کے اندر کھانا پینا نہ کھائے، ایسا ہی ہے، دن میں کھانا پینا کیا ہے، منکر ہے، منکر عمل ہے، لیکن کوئی بندہ مریض ہے یا کوئی بندہ مسافر ہے، اگر وہ کھا رہا ہے تو کیا اس کو دیکھ کے ہم کہیں گے تم کیوں کھا رہے، جیسے ہمارے یہاں کیا جاتا ہے؟ یعنی اصلاً وہ کام کیا ہے، منکر ہے، لیکن اس کرنے والے کے حق میں وہ منکر نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، سفر میں روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھے، نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے۔ اسی لیے خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں گھروں میں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض کو ان کو چھپ چھپ کے ایسا کھانا پینا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا ماحول ہی نہیں ہے، اسلام کا اس کا وہ نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والا کہتے ہیں یہ کیوں کھا رہی ہے بھائی؟ تو اصل میں وہ کھانا پینا کیا تھا، منکر تھا، لیکن اس خاتون کے حق میں منکر نہیں ہے، کیونکہ اس شریعت نے اس کو بڑی چیز مکلف ہی نہیں کی، اس کے لیے جائز ہے کھانا پینا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ احتیاط کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری اپنی تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی، کیونکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر کے اندر کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ جو ہوتا ہے وہ روزہ جنہوں نے رکھا ہوتا اور جنہوں نے نہ رکھا ہوتا، وہ دوسروں کو ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، یا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی کھا رہا ہوتا تھا تو وہ کھاتا تھا، کیونکہ سفر ہے بھی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر انکار کرنے والے؟ تو مقصد یہ ہے جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو چیز ہے منکر کا کنفرم ہو کے واقعی یہ منکر ہے، بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنی ذات کو ہی انہوں نے سمجھا ہوتا ہے کہ ہم ہی معیار ہے، تو چونکہ مجھے یہ چیز پسند نہیں آتا، یہ منکر میں آ گئی، تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر کنفرم ہے کہ یہ منکر چیز ہے جس کا انکار کرنا ضروری ہے، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بندہ عمل کر رہا ہے نا، وہ عمل اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں، یہ منکر ہے کہ نہیں، یہ بھی بعض کا ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ آپ کے علم میں تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے آپ اس کو روک دیں گے، تو یہ بھی چیز ہے کہ بعض کا جو کرنے والا کام ہوتا ہے نا، جو شخص کام وہ کر رہا ہے، یعنی اصلاً وہ کام حرام ہی ہے، منکر ہی ہے، لیکن کرنے والے کے حق میں وہ منکر نہیں ہوتا، یہ میں اصل میں چاہ رہا ہوں مسئلہ سمجھانا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو احسن طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، اور بعض اوقات معاملات بجائے اصلاح ہونے کے اور بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک مسئلہ اور جو سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ منکر کو اسی وقت ختم کیا جائے گا جب آپ کو اس سے بڑے منکر کا اندیشہ نہ ہو، یعنی اگر کہیں پہ معاملہ ایسا ہو کہ اگر آپ اس کو روکتے ہیں تو اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ ایسا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ جو بت ہوتے ہیں نا، بت یا جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہنا یا سمجھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ ہم ہر اس شخص کو، ہر اس چیز کو برا سمجھیں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اور اس کو برا بھلا کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ توحید کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اگر ہم نے کسی مجلس میں ایسے لوگوں کو برا بھلا کہا، ایسے معبودان باطلا کو، تو وہ آگے سے اللہ کو ہی برا بھلا کہیں گے، تو وہاں پہ ایسا کرنا کیا ہے، بذات خود حرام ہو جائے گا، یعنی ان کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہوگا، اصلاً کیا ہے، جائز ہے، لیکن ایسی صورت میں جب وہ اللہ کو برا بھلا کہنا کا امکان بن جائے تو وہاں پہ نہیں ہم کہیں گے۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس چیز کے، فلا تسبوا الذین یدعون فیسب اللہ عدوا بغیر علم، ہاں، کہ وہ اللہ کو بدلے میں کیا کہیں گے، برا بھلا کہیں گے بغیر علم کے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کو، وجہ کیا ہے کہ اس سے بڑا منکر ہونے کا واقعہ۔ اسی طرح ایک واقعہ غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور کا آتا ہے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ شراب پی رہے تھے، یا ان سے پوچھا گیا سوال یا ان کے اپنے سامنے یہ معاملہ ہوا، تو اب جو شراب پینے والے لوگ تھے نا وہ کون تھے، قاتل تھے، ڈاکو تھے، یعنی جب بھی وہ ہوتے تھے وہ یا ڈکیتیاں کرتے یا لوگوں کو قتل کرتے تھے،
लेकिन जब वो नशे की हालत में, ज़ाहिर बात है उस टाइम उनको होश ही नहीं होती थी, तो वो फिर इस कत्ल गालत से रुके रहते थे। तो ऐसी सूरत में क्या है, उन्होंने फतवा दिया कि ऐसे लोगों को वो शराब की जो उनकी कंडीशन है ना उसमें ही रहें तो बेहतर है। क्योंकि जैसे ही वो होश में आएंगे वो क्या करेंगे, लोगों को कत्ल करेंगे, डकैतियां मारेंगे, लोगों की इज्जतें लुटाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना इसको कहते हैं हिकमत। ये नहीं है कि इंसान जो है ना एक हदीस को समझे और साथ फटाफट आगे लोगों के ऊपर फतवे फतवे चलाना शुरू कर दे। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान अपनी तरफ से उसके अंदर नेकी का जज्बा होता है कि मैंने बुराई को ख़त्म करना, बजाय वो बुराई ख़त्म होने के उससे बड़ी बुराई को ले आता है। तो बुराई को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ लाजमी जहन में होनी चाहिए कि कहीं इससे बड़ी बुराई तो नहीं मैं ले आऊँगा। जैसे मैंने अभी जो मिसालें दी हैं ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद मना किया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि ऐसे लोग उनको बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि वो क्या करेंगे, फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, कि वो फिर बदले में आके क्या करेंगे, वो अल्लाह को ही बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। तो बगैर इल्म के जब अल्लाह ताला को कहेंगे तो ये बड़ा ज़्यादा बड़ा कुफर है। तो सबब कौन बना, वो शख्स बना जो उनको बुरा भला कह रहा था उनके सामने बैठ के। तीसरा एक और जो इस हदीस में हमें एक मसला समझ आता है वो ये है कि ऐसी मजलिसों में नहीं बैठना चाहिए। अगर किसी के पास हाथ से रोकने की इस्तात नहीं है, ज़ुबान से भी नहीं इस्तात, तो फिर ऐसी मजलिसों में ना बैठे। यानी अगर कोई बंदा ये कहे कि ठीक है मैं मुनकर को मुनकर समझता हूँ, दिल में बुरा जानता हूँ, लेकिन मेरे पास हाथ से रोकने की इस्तात नहीं है और मैं ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता, तो क्या मैं ऐसी मजलिस में बैठ सकता हूँ दिल में बुरा जानते हुए? यानी मेरे सामने मुनकर हो रहा है, मैं दिल से उसको बुरा ही समझता हूँ, और मैं ये इरादा भी रखता हूँ कि अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं इसको रोकूंगा, तो क्या मुझे ऐसी मजलिस में बैठना चाहिए? तो हम कहेंगे कि नहीं, ऐसी मजलिस में नहीं बैठना चाहिए जब तक कि वो कोई और बात ना करना शुरू कर दे। ये इसी में वो हुक्म आता है, जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह के मामलात होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें पता है कि हम इस शादी में जाएंगे और हमारे जान हम ना वहाँ पे जो होने वाली बुराई है, मर्दों औरतों का जो इख्तिलात है, या गाना बजाना है, या और जो कई तरह की जो नाफरमानी अल्लाह की हो रही होती हैं, अगर तो मैं उसको रोक सकता हूँ तो फिर मेरा जाना ज़रूरी है, फिर मुझे जाना चाहिए कि मेरे जाने की वजह से ऐसे मामला से वो रुक जाएंगे। लेकिन अगर मैं रोक नहीं सकता या ज़ुबान से मैं नसीहत कर सकता हूँ तो फिर भी चले जाए, कि ज़ुबान से नसीहत करूँ, हो सकता है मेरी नसीहत से लोगों को फ़र्क पड़ जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर ऐसी मजलिस में नहीं जाना चाहिए, उनसे माजरत कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमने सबसे पहले अल्लाह ने क्या फरमाया, कु अनफुसकुम अहलिकुम नारा, सबसे पहले अपने इंसान ने अपने आप को आग से बचाना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, उसके बाद आपके अहल वयाल है, फिर कोई और है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरों को बचाने के चक्कर में, खैर के चक्कर में आप खुद को हलाकत में डाल लें, जो ऐसी मजलिस में चले जाएं जो अल्लाह की नाफरमानी पे मुश्तमिल हो और आप उसको रोक भी नहीं सकते, तो ऐसी मजलिस में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों की मजलिस में जाने से खुद अल्लाह ताला ने भी मना किया है कुरान पाक में। ऐसे ऐसी मजालिस में नहीं बैठना चाहिए जहाँ पे इस किस्म की गुफ्तगू हो रही हो, जब तक कि वो कोई और गुफ्तगू ना शुरू कर ले। वो मकसद बात करने का है कि क्योंकि सबसे पहले तो हमने अपने आप को बचाना है, तो अगर हम खुद ही उस बुराई के अंदर शामिल हों और हमारे सामने मुनकर हो रहा हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम वहाँ बैठे और उसको अल्लाह उसके रसूल को कोई बुरा कह रहा हो, या ऐसी मजालिस जिसमें हम जाके उनको रोक ही ना सकें। तो फिर कम अज़ कम ऐसी मजालिस में जाने से खुद को रोकना चाहिए। जैसे अभी हमने जो पहले मिसाल पढ़ी कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, उन लोगों को बुरा भला ना कहो जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, ठीक है, फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म। तो ऐसी मजलिस में जाना जहाँ पे बुराई हो रही है और उसको हम रोक भी नहीं सकते ना जुबान से ना हाथ से, जहाँ पे रोक सकते हैं वहाँ पे जाएं, या नसीहत कर सकते हैं चले जाएं। तो अगर कोई नाराज़ होता है तो कोई बात नहीं, उसको बर्दाश्त करें। अगर कोई बंदा गुनाह से रोकने के लिए आप उसको रोकना चाह रहे हैं, उस पर नाराज़ हो रहा है, तो उस पर फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको वो हो जाए नाराज़, उसकी नाराज़गी मोल लें, उस पर सब्र करें। यानी तरीका ऐसा इस्तेमाल करें कि जिसमें हत्तुल इम्कान, जैसे भी हमने ये पढ़ा कि सख्ती की तरफ उस समय जाया जाएगा जब नरमी वाले मामला आपके पास ऑप्शन ही ना हो। तो जहाँ पे है वहाँ पे सबसे पहले आसानी प्यार मोहब्बत के साथ नसीहत करें। भाव एक बंदा मुनकर कर रहा हो तो उसको पता ही नहीं होता कि मुनकर है, यानी वो उसको मुनकर समझ के नहीं कर रहा होता। तो ये भी इस चीज़ का एतबार करना भी ज़रूरी है कि बाद लोगों को पता ही नहीं होता, कि वो बंदा जाहिल होता है ना, उसके पास इल्म नहीं है, तो उसको नहीं पता होता। तो इस चीज़ का ख्याल करना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि सबको एक ही कैटेगरी में रखें। इसकी मिसाल हम देख लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आता है, एक शख्स, आपने देखा कि मस्जिद के अंदर किसी ने को थूक या इस तरह की चीज़ देखी तो आप शदीद गुस्से हुए, कि आपने फरमाया कि मस्जिदें उसके लिए नहीं बनी हुई। सफाई का आपने हुक्म दिया, इसी तरह के मस्जिदों को सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, खुशबू इस्तेमाल की जाए, यानी इस तरह की आपने तरकीब दिलाई। यानी सख्त पहले नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन
ایک دفعہ کیا ہوا، یہ واقعہ آپ سب کے علم میں ہے، ایک شخص آیا اور اس نے مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ فوراً جو ہے نا اس کی طرف لپکے اور اس کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، اس کو نہ روکو۔ تو اس نے جب پیشاب کر لیا، یعنی پیشاب کرنے کے دوران نہیں روکا، جب اس نے کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں بنی، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے، اور آپ نے پانی منگوایا اور اس جگہ پہ جس جگہ اس نے پیشاب کیا تھا وہاں پہ پانی بہا دیا۔ اس شخص پہ تو سختی نہیں کی، وجہ کیا تھی؟ اس شخص کے پاس علم نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام کرنا ہی جائز ہے کہ نہیں جائز۔ تو مختلف درجات ہیں۔ اور جو دوسری تھی جس میں تھوک پھینکنے کے اوپر آپ نے سختی کی، وہاں پہ کیا تھا کہ اس ٹائم یہ معاملہ، احکام واضح ہو چکے تھے، لوگوں کے پاس علم تھا۔ تو اس چیز کا اعتبار کرنا بھی شریعت میں ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی، جس کو کہتے ہیں نا ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا، یہ درست نہیں ہے کہ انسان جو ہے سب کو ایک جیسے ہی سمجھے۔ ایک بندے عالم یا علم والا جو غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کا اور معاملہ ہوتا ہے، ایک جو جاہل شخص یا کم علم شخص جو ہے وہ اس کی غلطی سیم، چاہے غلطی دونوں کی ایک جیسی ہو لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک بندہ عالم ہوتے ہوئے کوئی معاملہ کر رہا ہے اور ایک جاہل ہو کے کر رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، تو دونوں کی سنگینی کے اندر فرق ہوگا۔ جگہ کے اعتبار سے بھی بعض بہت فرق ہوتا ہے، اور علم کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، تو اس چیز کا اعتبار کرنا بھی، یہ بھی ہمیں مجموعی طور پہ اگر ہم قرآن و سنت کی نصوص کو دیکھیں تو ہمیں یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انسان کے عمر کا بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بچہ غلطی کر رہا ہے، ایک بڑا کر رہا ہے، تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے اس چیز کا مکلف ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم وہ سختی نہیں کریں گے جو بندہ مکلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، کما حق کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ ابھی تقریباً 15 منٹ بعد ہم اپنی اگلی کلاس، جو ہمارا جو ہم نے اصول تفسیر جو شروع کیے ہیں، اس کی آج غالباً دوسری کلاس ہے، تو اس میں بھی لازمی تشریف لائیں، کیونکہ اس کے بعد میں نے تفسیر وہ 33ویں پارے کی ہم تفسیر شروع کریں گے، تو اس لیے میں نے یہ اصول تفسیر شروع کیے تھے کہ پہلے ہمیں پتہ تو ہو نا کہ تفسیر ہے کیا چیز ہے، جو تفسیر کا علم ہے یہ کیا ہے، اس لیے اس میں بھی تشریف لائیں۔ بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔